شیر اتاری عرض کر رہا ہوں، قائد آباد ضلع خوشاب سے۔ جنید بھائی، حضور سید صاحب سے بچوں کے لیے دعا کروانی تھی کہ بچوں کی طرف سے کافی ٹینشن ہوتی ہے، کبھی کبھی بڑی ذہنی کوفت ہونے لگ جاتی ہے۔ بچے بعض اوقات کہنا نہیں سنتے، بات نہیں مانتے، راتوں کو دیر سے آتے ہیں، کچھ ایسے دوست بن گئے ہیں جو صحیح نہیں ہیں۔ کوئی ایسا وظیفہ ارشاد فرما دیجیے گا کہ ان کی بری عادتیں ختم ہو جائیں، اور بچوں میں بری عادتیں ختم کرنے کے لیے کوئی وظیفہ بھی ارشاد فرما دیجیے۔ جزاک اللہ خیرہ۔ جی، یہ علی شیر بھائی ہیں، انہوں نے کئی والدین کی، کئی پیرنٹس کی جو ہے نا ترجمانی کی ہے۔ صحیح فرمایا آپ نے۔ کئی ماں باپ کا یہ دکھ ہوتا ہے کہ بچے اطاعت نہیں کرتے، کہنا نہیں سنتے، بات نہیں مانتے، راتوں کو دیر سے آتے ہیں، سمجھانے جائیں تو بعد اوقات سامنے سے جوابی کارروائی دیکھنے کو مل جاتی ہے۔ اللہ پاک عافیت والا معاملہ فرمائے، حضور دعا بھی فرما دیں ان کے لیے بھی۔ کوئی اللہ پاک ان کے آل و اولاد کو نیک بنائے، پرہیزگار بنائے، اچھے دوست عطا فرمائے۔ واقعی بری دوستی اور بری صحبت انسان کو تباہ و برباد کر دیتی ہے۔ گھر گھر کا مسئلہ ہے، کیونکہ آج کل جو ہے جنید بھائی دو باتیں ہیں۔ جی۔ ایک تو وہ صحبت ہے نا جو صحبت فزیکل ہے، ایک ڈیجیٹل صحبت ہے۔ جی جی، یہ ہر وقت ساتھ ہے، ڈیجیٹل صحبت یوٹیوب کی اور فیس بک کی، اور اب اس کے اندر اچھی باتیں بھی ہیں، اور اسی فیس بک کو دیکھیں یا اسی یوٹیوب کو یا دیگر جو بھی پلیٹ فارم ہے، اس کے اندر جو صحبتیں ہیں وہ بری صحبت انسان کو برا بنا دے گی۔ اس لیے بچوں کو سمجھانا ہی پڑے گا اور بتانا ہی پڑے گا، اور نرمی سے، پیار سے، محبت سے ان کو لے کے بیٹھیں، ان کو بتائیں، وہ اچھی صحبت کے بارے میں بتائیں۔ جب تک آپ ان کو واقعات اور جو ہے بزرگوں کے، اسی طرح حدیث میں اچھی صحبت کے متعلق کیا بیان کیا گیا ہے وہ آپ بتائیں، نرمی سے سمجھائیں، اس کا ضرور فائدہ ہوگا۔ وظیفہ بھی عرض کر دیتا ہوں، اللہ تعالیٰ برے دوستوں سے انہیں چھٹکارا عطا فرمائے۔ یہ جو پیالہ سامنے رکھا ہوا ہے، یہ والا پیالہ، یا آپ کے پاس کوئی اور پیالہ موجود ہے، یا گلاس ہے آپ کے پاس، خالی گلاس میں یا خالی پیالے کے اندر آپ نے پڑھنا ہے یا حمیدو 90 ٹائمز پڑھنا ہے، آپ نے 90 مرتبہ یا حمیدو پڑھ کر خالی پیالے پر آپ نے دم کر دینا ہے۔ 90 مرتبہ پڑھ کر خالی پیالے پر آپ نے دم کرنا ہے، اور اب اسی پیالے کے اندر وہ بچہ پانی پیتا رہے گا انشاءاللہ الرحمن، یا اسی گلاس میں، تو انشاءاللہ بری عادتیں بھی ان کی دور ہوں گی، بری صحبت بھی سے بھی اس کو وہ دور ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اور اگر کوئی ایسی باتیں اس کی زبان سے نکل رہی ہیں، یا کسی اور کے ساتھ بھی ایسا مسئلہ ہے کہ بری عادت، کسی کی زبانی عادت، یعنی گالیاں نکل جاتی ہیں زبان سے، بری بات کہہ دیتا ہے وہ، اس کی بھی عادت ختم ہو جائے گی۔ یا حمیدو پڑھنا ہے، 90 مرتبہ پڑھنا ہے، پڑھ کر دم کرنا ہے، خالی گلاس پر اسی میں پانی پیتے رہنا ہے، انشاءاللہ اس سے آپ کو شفا یابی نصیب ہوگی انشاءاللہ الکریم۔ جنید بھائی روحانی علاج استخارہ میں ثاقب بات کر رہا ہوں۔ جنید بھائی میرا سوال یہ ہے، اگر کوئی کسی پر ناجائز غلط مقدمہ دائر کر دے، غلط الزام لگا دے، اس سے بچنے کے لیے کیا عمل کریں؟ اور سید صاحب سے، شاہ صاحب سے میرے لیے دعا بھی کروا دیجئے گا، میرے گھر والوں کے لیے، بچوں کے لیے۔ بچوں میں الرجی، دانے وغیرہ بھی کافی نکل رہے ہیں، اس کا روحانی علاج ہو یا عمل ہو تو وہ بھی ارشاد فرما دیجئے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کسی پر غلط الزام لگا دینا، کسی کو غلط کیس میں پھنسا دینا، اب یہ ہم اس پر تو نہیں جاتے کہ جس نے کیا اس کے ساتھ کیا معاملات ہوں گے۔ اگر بالفرض کسی کے ساتھ ہو چکا ہے، وہ کیسے بری ہو، بچنے کے لیے، اپنے آپ کو بری کرنے کے لیے کیا وظیفہ کرے، اس کے لیے کیا وظیفہ ارشاد فرمائیں گے؟ وظیفہ تو کریں گے، اس سے پہلے سب سے پہلے آپ نے غصہ نہیں کرنا، صبر کرنا ہے آپ نے۔ اب آپ کہیں گے بھائی کسی نے غلط مقدمہ کر دیا اور غصہ بھی نہیں کرنا۔ دیکھیں، جب کسی کی طرف ناجائز یا غلط الزام لگتا ہے، یا جو ہے وہ اس پر مقدمہ کیا جاتا ہے، تو غصے میں آ کر نا کچھ ایسے کام ہو جاتے ہیں، انسان اپنے آپے سے باہر آ جاتا ہے، پھر وہ کام کرنا شروع کر دیتا ہے کہ جو ہے وہ مزید کیس میں پھنستا چلا جاتا ہے۔ اس لیے قرآن مجید میں فرمایا ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ پاک صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ سب سے پہلے صبر کریں، تدابیر ضرور اختیار کریں، صحیح، تدابیر ضرور اختیار کریں، اور میں انشاءاللہ الرحمن، اور اتنا ہی کام کریں آپ۔ بعض اوقات کیا ہوتا ہے، کسی نے آپ پر ایک مقدمہ کیا، میں اس پر 10 کروں گا، تو آپ کو 10 مقدموں کے پیسے بھی دینے ہوں گے۔ آپ نے اس کی 2 باتیں غلط تھی، 100 باتیں اپنی طرف سے ملا دی آپ نے، اور کہا کہ نہیں یہ بھی یہ کرتا، تو اب آپ مزید آپ بھی گناہ میں پڑ رہے ہیں۔ اس نے تو غلط کیا، اب آپ بھی غلط الزامات اس پر لگا رہے ہیں۔ اس لیے بڑی ہی تدبر سے، بڑے غور و فکر سے آپ نے اپنے اس مسئلے کو نمٹانا ہے، مکمل کرنا ہے۔ اور آپ کے لیے وظیفہ
میں بیان کر رہا ہوں اس کو نہایت توجہ سے سننا ہے، اور کسی اور کے ساتھ بھی اگر یہ ایسا معاملہ ہے، غلط مقدمہ ہو گیا، غلط کسی نے الزام لگا دیا ہے، تو یہ عمل کریں آپ کسی بھی ایک نماز میں آپ نے نماز کے بعد 133 مرتبہ یہ آیت کریمہ پڑھنی ہے انشاءاللہ۔ آپ حق پر ہوں گے تو انشاءاللہ آپ کا مسئلہ ضرور حل ہو جائے گا۔ ناحق پڑھنے والا خود وہ جو ہے مصیبت میں، آج خود مصیبت میں گرفتار ہوگا۔ آیت کریمہ کیا ہے آپ کو انشاءاللہ مدنی چینل کے اسکرین پر بھی دکھائی جائے گی۔ یہ آیت کریمہ جو بنی اسرائیل، سورہ بنی اسرائیل میں ہے، 15ویں پارے میں ہے، آیت نمبر 81 ہے، اور فرمایا قرآن مجید نے وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ یہ آپ نے پڑھنا ہے 133 مرتبہ۔ صحیح۔ کب پڑھنا ہے؟ کسی بھی ایک نماز کے بعد۔ انشاءاللہ اس کے بعد آپ نے دعا کرنی ہے، اللہ کی ایسی مدد آئے گی کہ آپ کی مشکل حل ہو جائے گی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو یہ وظیفہ آپ بھی اپنے معاملات میں شامل کیجیے گا، بالخصوص یہ ان افراد کے لیے جو کورٹ کچہری کے معاملات میں، عدالتوں کے معاملات میں، ناجائز مقدمات میں گھرے ہیں۔ یہ پڑھیں اور صبر کریں اور اپنے معاملات اللہ پاک کے سپرد کر دیں۔ اللہ پاک بہتر تدبیر فرمانے والا ہے، انشاءاللہ الکریم اللہ کی رحمت سے آپ کے لیے آسانیاں یہ ہو بھی جائیں۔ انہوں نے پوچھا تھا کہ جو ہے وہ بچے کو دانے ہو گئے، ہاں، بچوں کے دانے ہو اس کے لیے تو بہت ہی آسان وظیفہ یا رقیبو، یا رقیبو اول آخر درود پاک پڑھ کر، یہ اللہ کا نام ہے، 3 مرتبہ پڑھ کر نا یا رقیبو آپ نے بچے یا بچی پر دم کر دینا انشاءاللہ، تو یہ پھوڑے وغیرہ پھنسیوں وغیرہ سے انشاءاللہ نجات ملے گی۔ انشاءاللہ الکریم۔ جی